ماں باپ کا رتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، اور قرآن اس حوالے سے کیا فرماتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ مالک و مولا تیرا شکر تو ادا کریں کہ تو نے زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو بنایا، عرش و فلک، زمین و آسمان، لوح و قلم، کرسی، مشرق مغرب شمال جنوب، کائنات کا ذرہ ذرہ تو نے بنایا۔ تیرا شکر تو بنتا ہے، ماں باپ کا کیوں کر اور کیسے شکریہ ادا کریں؟ تو آواز آئی، فرمایا کہ میں نے خلق کیا ہے، ماں تیری نے جنم دیا ہے اور باپ تیرے نے پرورش کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے باپ نے مشقتیں کر کر کے، محنتیں کر کر کے، اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں اٹھا اٹھا کر محنتوں اور مشقتوں سے تجھے پالا، جوان کیا۔ ماں نے ساری جوانی تجھے دے دی، باپ نے ساری جوانی تجھے کھلا دی اور تیری خوشیوں کے لیے ساری زندگی وہ جیے، تو لہٰذا ماں باپ کا شکریہ ادا کریں۔ انشکر لی، جس پروردگار کو، جس رب ذوالجلال کو میں اور آپ مانتے ہیں، اسی خالق کائنات نے فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ بہقی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، عشاء کا وقت ہے، مصلی پر جلوہ فرما ہے، اقامت ہو چکی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام عشاء کے فرضوں کے لیے کھڑے ہیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی سانس لی، صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے کہ حضور علیہ السلام نے یہ عمل کیوں فرمایا۔ ٹھنڈی سانس لینے کے بعد نبیوں کے سردار، نبیوں کے آقا، نبیوں کے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کے 4 فرض پڑھا رہا ہوتا، اچانک میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، میری ماں حجرہ نور سے پردے کو ہٹا کر میٹھے لہجے کے اندر، میٹھے انداز کے اندر میری ماں مجھے آواز دیتی، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز توڑ کر جا کر کے ماں کی بات سنتا۔ آج مسلمان کے بچوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ موبائل سے نکل کر والدین کو دینے کے لیے وقت نہیں۔ والدین بلائیں تو اولاد بہانے بناتی ہے، کبھی یاروں کے، کبھی بچوں کے، کبھی بیوی کے، کبھی کاروبار کے، کبھی دیگر کاموں کے۔ حالانکہ والدین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں عشاء کے 4 فرض توڑ دیتا، نماز توڑ کے جا کے ماں کی بات سنتا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ کیا ہم اپنے والدین کو صحیح انداز کے ساتھ سمجھ رہے ہیں؟ والدین کا جو حق تھا کیا مسلمان نے حق دیا؟ آج کے 2 جوان ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھے ہوں تو ماں باپ آواز دیں تو آ کر غصے سے، بدتمیزی والے لہجے میں، انداز میں بیٹا ماں کو یا باپ کو کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں میرے دوست بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ میرے یار آئے ہیں اور آپ بار بار آوازیں دے رہے ہیں۔ بیٹا اپنے کمرے میں بیٹھ کر موبائل پہ لگا ہو تو والدین آواز دیں تو بیٹے کو غصہ آتا ہے، اس کا انداز تلخ ہو جاتا ہے، لہجہ برا ہو جاتا ہے اور برے لہجے کے اندر والدین کے ساتھ بات کرتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ احسان کیا ہے؟ اب اس کی شرح بہت سارے، اس جو ہے وہ قرآن کی آیت مقدسہ کی مبارکہ کی بہت سارے علماء کرام نے شرح لکھی۔ ایک عالم نے لکھا، فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ کو پانی پلایا، بدلے میں آپ نے بھی پانی پلا دیا، یہ احسان نہیں، یہ بدلہ ہے۔ ایک نے دودھ پلایا، آپ نے بھی بدلے میں دودھ پلا دیا، یہ احسان نہیں، یہ بدلہ ہے۔ احسان یہ ہے کہ آپ کو کسی نے پانی پلایا، بدلے میں آپ نے دودھ پلا دیا، تو یہ احسان ہے۔ اب اس بات کو لکھنے کے بعد
حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ ماں باپ نے بچپن میں جب تو پیدا ہوا تھا تیری خدمت کی، دن رات تجھ پہ قربان کیا، تجھے کھلایا، تجھے پلایا، تجھے پہنایا، تجھے جوان کیا، تجھے پڑھایا اور ہر حقوق پورے کیے۔ اب جو ہے وہ احسان یہ ہے، بدلہ نہیں دینا، جتنی والدین نے خدمت کی تھی احسان یہ ہے کہ تو اس سے بڑھ کر والدین کی خدمت کر۔ جتنی خدمت بچپن سے لے کر جوانی تک والدین نے تیری کی، اب تیرا حق ہے کہ اب اس خدمت سے بڑھ کر تیرا حق ہے کہ تو والدین کی خدمت کر۔ کنز الاموال کی حدیث پاک سنی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ صحابہ، تمہیں والدین کا مرتبہ، والدین کا مقام، والدین کی عزت، والدین کی شان، والدین کی عظمت، والدین کا رتبہ اور والدین کی عزت و تکریم بتاؤں۔ صحابہ اکرام بیٹھے تھے، قریب قریب صحابہ اکرام ہو گئے، عرض کیا جی بندہ نواز ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خالق کائنات نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور فرمایا اے موسیٰ، اگر دنیا میں میرا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا، اس کائنات میں، اس دھرتی پر اگر کوئی میرا نام لینے والا نہ ہوتا تو میں جہنم کا دروازہ اس دنیا پہ کھول دیتا۔ یہ میرے نام لینے والوں کی برکت ہے کہ جہنم کا دروازہ دنیا پر بند ہے، میں جہنم کا دروازہ کھول دیتا۔ اگر میری کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوتا تو میں گناہگار کو پلک جھپکنے کی مقدار کی بھی مہلت نہ دیتا۔ اگر جو ہے وہ کوئی میرا نام لینے والا، ذکر کرنے والا، مجھے ماننے والا نہ ہوتا تو گناہگار کی میں فوراً پکڑ کر لیتا۔ اور اے موسیٰ، نافرمانی کا ایک جملہ، توجہ کیجئے گا، نافرمانی کا ایک جملہ تمام پہاڑوں کی ریت کے وزن کے برابر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مالک و مولا، وہ نافرمانی کا جملہ کیا ہے جس کا اتنا وزن ہے کہ کائنات کے تمام پہاڑوں کو تکڑی کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور نافرمانی کا ایک جملہ، ایک بات وہ ایک پلڑے میں رکھی جائے تو پھر بھی نافرمانی والا جملہ تمام روئے زمین کے پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ مالک و مولا، وہ جملہ کون سا ہے؟ اب سنیے جملہ، جوانوں، خصوصی طور پہ وہ جوان جو ابھی عالم جوانی کے اندر ہیں اور جن کے والدین حیات ہیں، فرمایا کہ ماں باپ بلائیں اور بچہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا، یہ جملہ اتنا وزنی ہے کہ روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ جملہ رکھ دیا جائے تو اللہ کے ہاں یہ جملہ اس سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ قیامت والے دن یہی جملہ گناہوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ آج ماں باپ کے ساتھ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ والدین کو کس کس رنگ سے ستایا جاتا ہے، دل دکھایا جاتا ہے، والدین کو تڑپایا جاتا ہے، والدین کے آگے سینہ تان کر اولاد کھڑی ہوتی ہے۔ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کس طرح خدمت کرتے ہیں، بچہ بیمار ہو جائے ساری ساری رات ماں بھی تڑپتی رہتی ہے، باپ بھی، اور یہی اولاد جوان ہو کر اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دے کہ ابا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ماں تم نے کیا کیا ہے، تو والدین کا سینہ چھلنی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ماں باپ کے دل پہ جو ہسکولے لگیں گے اس کا مداوا کون کرے گا؟ والدین کا جو دل دکھے گا اس دکھے ہوئے دل پر مرہم کون رکھے گا؟ خالق کائنات کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، میں ایک نسخہ بھی چلتے چلتے بتا دوں، آج لوگ تعویذات لینے کے لیے بھی آتے ہیں، دعاؤں کا کہنے کے لیے بھی آتے ہیں، بہت سارے مسائل لے کر آتے ہیں، جناب کاروبار کا مسئلہ ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں خیر نہیں ہے، تو چلتے چلتے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمایا ہوا نسخہ، محبوب خدا، نبی خدا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، خالق کائنات اس کو سزا یہ دیتا ہے کہ اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔
اس کے گھر سے، اس کے کاروبار سے، اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے جو والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔